ٹکڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ہدایت ذکر کی، فرمایا اگر تمہارے پاس مال نہیں یا مال تو ہے لیکن تمہیں یہ علم ہے کہ اگر فلاں کو مال دیا تو وہ نافرمانی میں خرچ کرے گا اور اللہ تعالی کی بغاوت میں خرچ کرے گا، تو فرمایا اس آدمی کو مال نہیں دینا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں تب بھی، اور اگر مال ہے لیکن تمہیں معلوم ہے کہ وہ آدمی فضول خرچی کرے گا اور مال کو غلط کاموں پہ صرف کرے گا، تو اس کو بھی کچھ مال نہیں دینا، لیکن اخلاقی تقاضے کے مطابق خوبصورت طریقے پہ اس کو ٹال دینا ہے، ڈانٹنا بھی نہیں اور گالم گلوچ بھی نہیں کرنا، اچھے انداز میں اسے ٹال دینا ہے۔ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک، اگر تم اعراض کرتے ہو ان سائلین سے جو تم سے تقاضا کر رہے ہیں مال کا، ابتغاء رحمت من ربک، اور اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے کیے کہ ابتغاء رحمت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس مال موجود نہیں اور تمہیں امید ہے کہ تمہیں مال مل جائے گا، تو انہیں آپ کہہ دیں اچھے طریقے سے کہ مال جب آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، ابھی ہمارے پاس مال نہیں۔ ڈانٹنے کی یا گالم گلوچ کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا ابتغاء رحمت من ربک کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو حقدار ہے، حقدار کا مطلب جن پہ آپ خرچ کر رہے ہیں آپ کا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اور وہ مال کو فضولیات پہ لگاتا ہے، معصیت کے کاموں پہ لگاتا ہے یا بے جا اڑاتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں بھی تم اسے اچھے طریقے سے ٹال دو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور انہیں کہو بات میسورہ، نرمی والی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کو گالم گلوچ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب پھر اگلی ہدایت ذکر کی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ کر ہاتھ اپنا باندھا ہوا اپنی گردن کی طرف، جیسے کسی کا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے تو مطلب بخیلی مت کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا تو اللہ کے راستے میں مال دینے پر بخل مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور سارا مال بھی نہ دے دو۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر سارا مال خرچ کر دو گے تو ملومن محسورا، ملومن ملامت کیا ہوا، محسورا تھکا ہارا ہوا۔ تو جب سارا مال تم نے لٹا دیا، اڑا دیا، دے دیا، تو پھر تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ اپنا کھانا، اپنی اولاد کے لیے کھانا، بیوی بچوں کا نان نفقہ اور شرعی معاملات میں پھر تم دنیا کی طرف سے بھی ملامت کیے ہوئے ہوگے اور اپنے نفس کو بھی ملامت کرو گے، تو محصورہ، ہارا ہوا، تھکا ہوا، یعنی تم پھر حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ تو جہاں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں اعتدال کا حکم دیا کہ بخیل بھی مت بن جاؤ اور اس طرح سخی بننے کی ضرورت بھی نہیں کہ سارا مال لٹا دو اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محصورہ کے لفظ غور کے قابل ہیں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ کیا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کی توکل کامل نہیں۔ اگر کسی آدمی کی توکل کامل ہے اور وہ ملوم محصور نہیں ہو رہا تو اس کے لیے لا تبسط کل البسط کا حکم نہیں ہے۔ یہ حکم ان حضرات کے لیے ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد دل میں ملامت اور افسوس ہوتا ہے کہ ہائے کیوں خرچ کر دیا، ارمان ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے، اور جب کامل توکل ہو تو وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیں تب بھی ان کے دل میں ملامت بھی نہیں ہوتی اور حسرت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن اس مال دینے پر حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خوشی اور اطمینان تھا۔ اور خوشی اور اطمینان کیوں تھا کہ حضرت صدیق کا توکل اور ایمان باللہ اس قدر مضبوط تھا کہ ملومن محصورہ کی نوبت وہاں ممکن ہی نہیں تھی۔ تو یہ عامت الناس کا حکم ہے جن کا توکل اس قدر کامل نہیں اور مال سارا دینے کے بعد وہ ملامت کا شکار ہوتے ہیں یا وہ حسرت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو درماندہ پاتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورا مال خرچ نہ کریں بلکہ اپنی ضرورت کا باقی رکھیں۔ ان ربک، اسی پر فرمایا کہ دیکھو بخیل بھی نہ بنو اور سارا مال بھی خرچ نہ کرو۔ وجہ اس کی فرمایا کہ مال تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھو۔ رہ گیا مال عطا کرنے والا تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو جب روزی کی تنگی اور فراخی یہ اللہ کے قبضہ میں ہے تو تم نہ مال پہ سام بن کے بیٹھو اور نہ بالکل لا ابالی میں مال اڑا دو، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرو اور صحیح مصرف پہ خرچ کرو اور صحیح حکم شرعی کے مطابق خرچ کرو۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے خبردار بھی ہے اور واقف دیکھنے والا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی کو مال کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو مال اور رزق کی کمی اور زیادتی یہ مقبولیت کی دلیل نہیں، یہ اللہ کا تکوینی امر ہے اور اللہ کی تکوینی حکمت ہے کہ بعض وہ آدمی ہیں کہ وہ مال سنبھال نہیں سکتے، اتنا ان کو مال مل گیا، اور بعض وہ ہیں جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مجھے پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت اور قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو برابر کا رزق نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور اس میں کئی حکمتیں تھی۔
اگر سب کو برابر رزق ملتا تو ظاہری اسباب جو اس جہان کے چلنے کے ہیں، تو ظاہری اسباب میں اس جہان کی بستی ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر سب کے پاس رزق برابر ہوتا اور مال برابر ہوتا تو تمہارے جوتے کون سیٹ کرتا؟ تمہارے لیے باورچی کون بنتا؟ کوک کون بنتا؟ کپڑے کون سیتا؟ اور چکیوں پہ کون سارا دن آٹے میں لت پت ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے کائنات فطرت کا نظام ہی تفاوت پہ رکھا ہے، اور کسی کو کم دیا کس کو زیادہ دیا، تجھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ فطرت پہ مبنی ہے۔ آج کئی تحریکیں چلی، جیسے رشیا سے، چائنا سے، اور انہوں نے سوشلزم اور اس طرح کے کئی نظام متعارف کرائے۔ آج ہمارے ملک میں بھی ایک گمراہ فرقہ اسلام کے نام پر فکر ولی اللہ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فکر ولی اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر کے حامل لوگ، حالانکہ یہ ان کی فکر نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کی فکر کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ وہی سوشلزمی شیاطین ہیں جنہوں نے نام لیبل لگایا ہے فکر شاہ ولی اللہ کا، اور فکر شاہ ولی اللہ کو یہ سمجھے ہی نہیں، نہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سب انسانوں کے پاس دولت برابر ہونی چاہیے، سب کے ساتھ مال برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ سوشل ازم نظریہ ہے جو روس میں بھی فیل ہو گیا، چائنا میں بھی فیل ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ سب لوگوں کو برابر۔ اگر آپ میں جو پرانے بوڑھے ہیں انہیں یاد ہے کہ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، تو یہ جب وزیر اعظم بنا تو اس نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ وہ روس والا سوشلزم تھا، اور روٹی کپڑا اور مکان بہترین نعرہ کہ روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، باقی تم سارے غلام ہوگے اور نوکروں کی طرح کام کرو گے، کسی کی زمین بھی نہیں ہوگی، کسی کا پلاٹ بھی نہیں، کسی کا گھر نہیں، کسی کی دکان نہیں، تجارت نہیں۔ اس کو سیٹ کرو تو کسی کی کوئی چیز بھی ملکیت نہیں ہوگی، تمہیں ملے گی روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ ایک معاشی نظریہ ہے کفار کا۔ اس کے مقابل امریکہ اور یورپ، اس کا معاشی نظریہ وہ ہے کہ پوری دولت وہ چند ہاتھوں میں ہو، اور پورا مال اور دولت صرف چند ہاتھوں میں پھرے اور چند امیر طبقہ کے پاس ہو، اور یہی وہ جمہوری نظام کی لعنت ہے اور طاغوتی نظام۔ آج اگر آپ دیکھیں تو چند لوگ ہیں ان کے اس منصوبہ پر کہ جو دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ چند امریکی، یورپی، یہودی، عیسائی، تو پوری معیشت پہ ان لوگوں کا ظاہری قبضہ ہے، اور وہ ساری معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے معاشی نظام کی جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سود ہے، سودی کاروبار۔ اور سود کی جتنی شکلیں ہیں، آج تو جدید صورتیں نکل آئی سود کی، اور جوا، قمار، سود، یہ یہودیت، طاغوتیت کی معیشت کی بنیادی رنگ ہے۔ اگر آج بھی سود اور جوا اور یہ لوٹ مار ختم کر دی جائے تو معیشت اپنے اعتدال پہ آئے گی۔ انہوں نے معیشت کو کنٹرول کیا ہے سودی نظام کی بنا پہ اور جوا کے نظام کی بنا پہ۔ آج
دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام کی باغ ڈور ہے وہ سب کا سب نظام سود پر مبنی ہے اور جوا اور قمار پر مبنی ہے۔ اسلامی ملک بھی ان کے محتاج ہے اور اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ سودی کاروبار کرنے پہ مجبور ہیں، اور ساری دنیا سود پہ چل رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سودی نظام کا ظاہری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت اور مال صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی نظام ہے سودی، اور چند بدماش ان کے پاس ساری دولت کٹھی ہے اور اس سود کی وجہ سے تو غریب پس رہا ہے اور جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جو اس نظام طاغوت سے منسلک ہے یہ بھی اس دجالی اور طاغوتی نظام کی ایک لعنت اور شرارت ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم دیکھیں تو اگر اسلامی تعلیمات پہ عمل ہو تو پوری معیشت میں اعتدال ہوگا اور پورے نظام میں اعتدال ہوگا۔ تو اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، بعض مذہب کے نام پہ ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اسلام کا تعارف کرایا کہ اسلام استنجا کر کے مسجد میں آ جائے اور زیادہ تر جو زور ہو تو درخت کاٹو اور جیب میں ڈالو، اسلام کی پوری تعلیمات پہ عمل ہو، چانگا مانگا بنا دو۔ یہ بھی یہودیت کی فکر ہے کہ اسلام کو صرف مسجد تک محدود کرنا، صرف نماز روزے تک محدود کرنا، صرف چند عبادات تک محدود کرنا، یہ بھی دجالی اور یہودی فکر ہے، وہی سوچ ہے۔ حالانکہ اسلام ایک دین کامل ہے اور اسلام نے ہر معاملہ میں رہنمائی فرمائی ہے، عبادات بھی کامل، اسلام میں سیاست بھی کامل، معیشت بھی کامل، اور پورا نظام عالم اور پورا کائنات، چاہے گھر کا نظام ہو یا ملک کا نظام ہو، تو اسلام کا ایک کامل قانون ہے اور کامل نظام ہے، اور اسلام نام ہی نظام حیات کا ہے، اور نظام ایک نظام اور ضابطہ اور دستور کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں لفظ کیا ذکر کیا؟ دین۔ دین کا معنی ہوتا ہے نظام، دین کا معنی ہوتا ہے قوانین، دین کا معنی ہوتا ہے ضابطہ حیات۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا ضابطہ حیات جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ وہی ہے جس کا نام اسلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا خود تیار کردہ ضابطہ ہے اور قانون اور نظام ہے۔ اس نظام میں صرف عبادات نہیں، زندگی کا ہر شعبہ، گھر کی حکومت سے لے کے ملک کی حکومت تک سارے قوانین قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج طاغوتی نظام کے علمبردار یہود و نصارہ کے ایجنٹ، انہوں نے اسلام کو معطل کر دیا اور عدالتوں میں بھی قانون چل رہا ہے تو گورے انگریز کا کالا قانون، گورے انگریز کا کالا قانون ہماری عدالتوں میں بھی انگریزی قانون ہے، ہمارے ملک میں بھی انگریزی قانون ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے لیڈران، ان کو اپنی بولی بھی بولنا نہیں آتی، اور وہ بھی بولتے ہیں تو انگلش میں بات کرتے ہیں۔ ماں کے پاس بھی جائیں تو انگلش میں بات کرتے ہیں، بیوی کے پاس بھی جائیں تو انگلش میں بات کرتی ہے، اور دفتروں میں بھی انگلش آتی ہے، انہیں اپنی قومی زبان بھی نہیں آتی۔ تو یاد رکھو قوموں کی بقا اس کے بھی کچھ اسباب ہیں اور قوموں کے زوال کے بھی کچھ اسباب ہیں۔
قوموں کی بقا کا ایک سبب زبان ہے، دوسرا سبب تہذیب ہے، اور تیسرا سبب جو دونوں کو قائم رکھنے والی چیز ہے وہ دین اور قانون ہے۔ آج ہم نے زبان میں بھی انگریز کی غلامی اختیار کی، تہذیب میں بھی انگریز کی غلامی اختیار کی، قانون میں بھی انگریز کی غلامی اختیار کی۔ تینوں چیزیں انگریز سے آ رہی ہے۔ زبان آپ خود دیکھیں کہ آپ پہ کتنا اثر ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عربی سکھائی ہو؟ عربی سکھلانے والے ادارے موجود نہیں ہیں؟ تو آپ اپنی حالت بھی دیکھ لیں، یعنی اثر کتنا ہے طاغوت اور دجال کا، کہ بچوں کو انگلش سکھائیے، انگلش میڈیم میں کارٹون بنا کے بھیجے، اور ساری زندگی انگلش پڑھاتے گزر گئی۔ اور عربی، تمہارا دین عربی میں، تمہارا قرآن عربی میں، تمہاری فقہ عربی میں، تمہارا پورا نظام اسلام عربی میں، لیکن عربی کے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ اور ہمارے سکولوں میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کا مجھے پتا ہے کہ انگلش لازمی مضمون تھا، اگر انگلش میں فیل ہو گیا تو بالکل فیل ہے، اور عربی اختیاری مضمون تھا۔ عربی میں کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پاس ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن انگلش یہ لازمی مضمون ہے، اس میں پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انگریز کے طلبہ چاٹنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ یہ غلام قوموں کی یہ فطرت اور نیچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی زبان بھی سیکھتی ہے، اور وہ اپنے آقا کی تہذیب بھی اختیار کرتی ہے، اور وہ اپنے آقاؤں کا وضع کردہ قانون اور نظام کو بھی اپناتی ہے۔ تو آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم زبان میں بھی غلام، تہذیب میں بھی انگریز کے دل دادا اور غلام، اور قانون اور نظام، دین میں بھی انہی کے ہم پیروکار، اور انہی کی قوانین کو ہم سمجھتے ہیں بڑے رحمت والے قانون ہیں، اور قرآن کو معطل کر کے رکھا۔ قرآن صرف مجرم کے سر پہ ہوتا ہے، ملزم کے سر پہ، جج کے ہاتھ میں قرآن نہیں، اور جج کے ہاتھ میں ہے انگریز کا قانون، طاغوت کا قانون، اور وہی بولی وہی، قانون وہی، اور سارا نظام وہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک کامل نظام ہے، یاد رکھو۔ آپ اسی سے اندازہ کر لو کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے جو پہلے یہودی تھے، یہود سے آئے، انہوں نے ذہن میں خیال لایا کہ تھوڑا سا اشتراک ہونا چاہیے، جو یہودیت اور اسلام کی مشترک چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ آج بھی فکر ہے نا وحدت الادیان، یہ سارے ایک جیسے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ ما بالاشتراک، یہ بھی یہودی فکر ہے، اور یہودیت کی یہ فکر مسلمانوں میں آئی کہ مشترکات کو اپنایا جائے، مشترکات۔ اور پتہ ہے مشترکات اپنانے والے کون ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ زور ٹرمپ کے داماد کا ہے، مشترکات اپنانے کا، ٹرمپ کا داماد۔ اور وہ کیا ہے؟ دا ریلیجن آف ابراہم، یہ ایک مستقل منصوبہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل دو چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ کا وجود اور ایک قیامت کا وجود، یہ دو اصل ہیں، اور رسالت واسطہ ہے۔ یہ وہ لانتی مذہب، یہودی مذہب کہ رسالت واسطہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر اس کو سیٹ کر دو، بالکل خراب ہے، اس کی ایکو کھول اور آواز کم کر۔
تو حضرت ابراہیم کی نبوت پہ وہ کہتے ہیں سارے متفق ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے یا نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یا نہیں. یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کو چھوڑو، جو لوگ ابراہیمی نبوت کے قائل ہیں وہ جنتی بھی ہیں اور وہ مومن بھی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کی نبوت اختلافی ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معاذ اللہ بقول ان کے اختلافی ہے. لہذا محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا بھی ان کے نزدیک ضروری نہیں، حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لانا ضروری نہیں. کیوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے وہ ٹرمپ کا منصوبہ جس کو بڑے بڑے عرب ممالک نے بھی تسلیم کیا، اور یہ سیاسی بلاک بنایا جا رہا ہے اور سیاسی کیمپ. اور اگر آپ یہی سوچیں تو انہوں نے بھی کیا مابل اشتراک کو لیا ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان مشترک چیز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کی نبوت. اختلافی چیزوں کو چھوڑو. انہی یہودیوں سے روافض نے لیا. انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کی شخصیت تو متفق علیہ، سنی بھی مانتے ہیں حضرت علی کو اور شیعہ بھی مانتے ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان میں. لہذا آؤ اتحاد کر لیں علی پر اور ابو بکر و عمر عثمان کو چھوڑ دیں. یعنی وہی یہودی فکر، اور اسی کو آگے لے کے رہبن بھی یہ نظریہ آیا اور تمہارے مفتیوں اور مولویوں میں بھی آیا. کیا انہیں کہا چلو توحید میں تو اختلاف ہے، کچھ فرقے توحید مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن رسالت پہ تو اتفاق ہے. لہذا رسالت والے مسئلے ختم نبوت پہ اتحاد ہو جائے، اس میں سارے فرقے متحد ہیں. اور رہ گیا توحید والا مسئلہ، کوئی گھوڑے کو پوجے وہ بھی اس کا اپنی مذہب ہے، کوئی کھوتے کو پوجے اس کا بھی اپنا مذہب ہے، کوئی مردوں کے سننے کا قائل ہو اس کا بھی اپنا مذہب ہے. تو توحید اختلافی مسئلہ ہے اور ختم نبوت اتفاقی مسئلہ ہے. لہذا توحید والے مسائل میں چھیڑ خانی نہ کرو اور ختم نبوت پہ اتحاد کر لو. یہ فکر آپ نے سوچی کبھی سنی ہے؟ بالکل یہی فکر ہے، بالکل یہی فکر ہے. اور اسی طرح ہمارے ریونڈ کے بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز تو اتفاقی مسئلہ ہے، استنجا اتفاقی مسئلہ ہے، مسواک اتفاقی مسئلہ ہے، آلو مٹر کو ذبح کرنا اتفاقی مسئلہ ہے، باقی اختلافی مسئلے ہیں. لہذا استنجے پہ متفق ہو جاؤ اور نماز روزے پہ متفق ہو جاؤ اور اختلافی مسائل کو چھوڑ دو. یہ ایک نعرہ لگ رہا ہے اور انہی فکروں سے متاثرین، اسی فکر کے متاثرین میں ایک مسٹر غامدی ہے جس کو آپ نیٹ پہ سنتی ہیں، وہ بھی انہی یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسی فکر کے متاثرین میں ایک وہ جیلم کا چوہا ہے، جیلمی چوہا، وہ بھی اسی فکر کا حامل ہے. اور اکثر فرقے اب اسی فکر پہ چلے گئے کہ ما بہل اشتراک کو اپنا لو، اتفاقی چیزیں اور جو اختلافی ہیں اس کو چھوڑ دو. توجہ ہے میری طرف؟ اچھا، یہی سوچ آئی چند افراد کے ذہن میں، وسوسہ آیا، انہوں نے بھی کہا چلو اشتراک کو لے لو اختلاف کو چھوڑو. وہ کیسے؟ انہیں کہا دیکھو اسلام میں ایک آدمی ہفتے کے دن اگر کاروبار نہیں کرتا، کام نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی سارا دن سویا رہے ہفتے والے دن، تو اسلام میں گناہ ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں.
جبکہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ ان کی عبادت کا دن ہے اور اس دن وہ کاروبار نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ چلو یہ بابل اشتراک بن سکتا ہے، ہم ہفتے کے دن چھٹی کریں گے، کام شام نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، تاکہ یہود مذہب اور ہمارے مذہب میں یہ مابل اشتراک چیز ہے، دونوں میں یہ مل سکتے ہیں، لہذا ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے گناہگار ہوگا؟ اس کو سیٹ کر، بالکل خراب ہے۔ اور یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، تو انہوں نے کہا اسلام میں ضروری نہیں کھانا تو لہذا ہم نہیں کھائیں۔ اچھی بات تھی یا نہیں؟ بظاہر یہ مابل اشتراک والوں کا مذہب دیکھو تو دونوں چیزیں جو یہودیت کی اور اسلام کی، انہوں نے کہا ہم ملائیں گے۔ اچھا یہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ گوشت کھانے کا تعلق یا کاروبار کا تعلق یہ عبادات سے ہے یا معاملات سے؟ یہ معاملات سے۔ عبادت تو وہ کہتے ہیں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سارا احکام ارکان سارے کریں گے، لیکن 2 باتوں میں ہم یہود کی موافقت کریں گے، اس لیے کہ اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ یہودیت کی رعایت بھی، مابل اشتراک یہودیت کا یہ بھی باقی رہے، اسلام بھی باقی رہے، دونوں کشتیوں پہ پاؤں نہیں رکھنے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو اسلام نظام کامل ہے، اور مومن تب بنتا ہے کہ پورے نظام اسلام کو مانے۔ جب تک اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کامل نہیں بنتا۔ ایمان کامل تب بنے گا کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کو کیا مصیبت ہے یہ مجھے سمجھا۔ ہاتھ لگا کہ پھر بیٹھ گیا، اس کو آگے پیچھے ہلا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہر طرح کامل نظام ہے۔ سیاست بھی اسلام کی کامل ہے یا جمہوریت؟ آج کچھ مولوی کہہ رہے ہیں کہ مذہباً ہم مسلمان ہیں لیکن سیاستاً یہودی ہیں، سیاست یہودیوں والی، مذہب اسلام والا، الیکشن یہود و نصارہ والا، جمہوریت یہود و نصارہ والی، اور کلمہ اسلام والا۔ تو یاد رکھو جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے، ملا ہے تب بھی دھوکے میں ہے، پیر ہے تب بھی دھوکے میں ہے۔ اس آیت کو دیکھ لینا، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے مسلمانوں، بد رنگے نہ بنو، بند رنگے بھی نہ بنو۔ تو پورا اسلام میں داخلہ کیا کہ یہ ماننا ہوگا کہ اسلام نظام کامل ہے، ضابطے حیات ہے، دستور حیات ہے، اور یہ نظام رحمت پہ مبنی ضابطہ ہے، عدل و انصاف پہ مبنی قانون ہے، اور ہر وہ نظام اور قانون
جو اسلام سے متصادم ہے، ٹکرانے والا ہے، وہ سارا لانتیوں کا بنایا ہوا نظام ہے، کافروں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس نظام کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ شیطان کی نوکری ہے، یہ طاغوت کی غلامی ہے۔ جب تک یہ نظریہ نہیں ہوگا اس وقت تک بے شک مفتی تمہیں سند دے دے اسلام کی، سرٹیفکیٹ دے دے، اللہ کے ہاں اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کا معاشی نظام دیکھو، اس کی سب سے زیادہ اسلام میں جس معیشت کی جڑ کاٹی وہ سود پر مبنی نظام ہے۔ سب سے زیادہ حرمت سود کی قرآن نے بیان کی، حتیٰ کہ علماء نے احادیث سے مستنبط کر کے لکھا کہ ایک چوانی سود کی 34 دفعہ بدکاری اور زنا کے برابر ہے، اور یہی مقام ہے جب اللہ نے فرمایا کہ سود نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ طاغوتی نظام کی بنیاد سود اور محمدی نظام کی بنیاد سود کو کاٹ دینا ہے اور حرام قرار دینا ہے۔ سب سے اشد و حرمتن سود کو قرار دیا، اور آج اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ سودی نظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری معیشت چند ہاتھوں میں چلی گئی، اور اسی کو اسلام نے روکا تھا کہ سود مت لو، مت دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ اعلان کیا کہ لوگوں سود حرام ہے، اور سب سے پہلے جو میرے رشتہ داروں کا سود ہے میں اس کو گرا رہا ہوں۔ حضرت عباس کا سود گرا دیا، اپنے رشتہ داروں کا گرا دیا۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل نظام ہے۔ تو یاد رکھو، نظام محمدی کی بنیاد سود نہیں ہے، نظام محمدی کی معیشت کی بنیاد صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا سب، اور یہ رکن اسلام ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اسلام کے ارکان میں سے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں اور زکوٰۃ کا نظام ہم صحیح کر لیں، تمام لوگ زکوٰۃ دیں خوشی کے ساتھ، اور پھر صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تبذیر سے بچے، فضول خرچی سے، اسراف سے، غلط مال اڑانے سے بچیں گے تو توفیق ہوگی صدقے کی۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ پہ جو آدمی قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے 3 گارنٹیاں ملتی ہیں۔ ایک پہلی گارنٹی پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے بیان کیا کہ اس صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا نعم البدل اللہ دنیا میں عطا کرتی ہے۔ دوسرا، جس مال سے صدقہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ مال محفوظ ہو گیا۔ اور تیسرا، جس مال سے صدقہ اور زکوٰۃ نکل گئی، وہ مال اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اللہ اس میں برکات عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی نعم البدل، اس سے بہتر بدلہ اللہ عطا کرتے ہیں، اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور مال میں برکات آتی ہے۔ یہ دنیا میں اور آخرت میں وہ اجر اور اللہ کے ہاں ثواب کا وہ ذریعہ بنتا ہے اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی معیشت جس کی بنیاد زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، پھر صدقۃ الفطر ہے، نفلی صدقات ہیں، پھر غریبوں کے ساتھ مواسات ہے، اور مساکین کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ۔ اگر مسلمان اسی میں غور کریں کہ 40واں حصہ
اور وہ بھی سال کے بعد زکات کا 40واں حصہ، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ زکات دیتا بھی ہے تو تنگ دل ہو کر، اور پیسے زیادہ ہوں دیکھتا ہے وہ 10 لاکھ زکات کا نکل رہا ہے تو چلو اگلے سال دے دیں گے، اگلے سال 20 بن جاتے ہیں، 20 چلو اگلے سال۔ تو اس لیے اگر اسلام میں رہنا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، تو اسلامی ہدایات کو حفظ جان بناؤ، سینے سے لگاؤ، اور اللہ سے عہد کرو کہ اللہ ہم محمدی ہیں اور محمدی نظام کو ہم حق سمجھتے ہیں، تو جو محمدی نظام کو حق سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، چاہے مال بہت زیادہ بھی ہے اور تھوڑا دل تکڑا کرو گے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ زکوٰۃ تمہارا مال نہیں ہے، یہ مساکین کا مال ہے، یہ مستحقین کا مال ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ کا معنی دو ہوتی ہے، ایک ہے پاک کرنا، زکوٰۃ دو گے تو بقیہ مال پاک ہو جائے گا، نہیں تو پلیت ہوگا، اور دوسرا نما کا معنی بڑھنا، زکوٰۃ دو گے تو مال بڑھے گا، نہیں دو گے تو بے برکتی ہوگی، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، تو دو گے تو بڑھے گا، زکوٰۃ کے معنی میں بھی بڑھنا ہے، زکوٰۃ، صدقات، اور پھر اسلامی معیشت کا ایک اہم رکن ہے میراث، وراثت، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، دولت منتقل ہو، میراث ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے۔ آج اکثر مسلمان بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، خصوصاً زمین کا، جائیداد کا، حالانکہ بیٹی کو جو حصہ نہیں دے رہا یہ اپنے بیٹوں کو حرام کھلا رہا ہے اور خود بھی حرام کھا رہا ہے، اور یہ تو اس نے زمین تقسیم نہیں کی، بیٹی کو وراثت نہیں دی، اب یہ مر گیا، اس کے بیٹے بہن کا حق کھا رہی ہیں، اب یہی زمین آگے چلے گی، ان کے بیٹے آئیں گے وہ بھی دوسروں کا حق کھائیں گے، وہ قیامت تک یہ حرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ تو مر گیا، قیامت تک اس کو جتنے لوگ حرام کھائیں گے اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی ہے، تو کیا فائدہ بیٹیوں کو محروم کرنے کا؟ تو اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے میراث پر، بیٹی کو بھی اپنا حق دو، بیٹے کو بھی اپنا حق دو، تو جب میراث پہ بھی عمل کرو گے، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، صدقات بھی ادا کرو گے، اور پھر منت نظر اللہ کے نام کی وہ بھی ادا کرو گے، تو پھر اس میں غور کیا جائے، مسلمان اس پہ عمل کریں تو پوری معیشت میں توازن رہے گا، اور نہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹے گی، اور نہ کوئی بھوک سے مرے گا، نہ کوئی غریب رہے گا۔ لیکن آج مسلمانوں نے ان ہدایات کو چھوڑ دیا اور اسی طاغوتی جمہوریت کے پیچھے لگ گئے، اور اسی سودی نظام، ڈاکہ، چوری، جوا، سود، تو یہ سارے وہ نظام ہیں جو آدمی کی سکون کو بھی تباہ کرتے ہیں، معیشت کو بھی تباہ کرتے ہیں، گھر کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور آخرت کو بھی تباہ کرنے والے نظام ہیں۔ اس لیے فرمایا تو حاصل کیا نکلا کہ جہاں ایک طرف سوشلزم ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے حقوق بھی نہیں دیتا، دوسری طرف جمہوری طاغوتی نظام ہے جس میں سود جیسی لعنت، جوئے جیسی لعنت ہے، اور سود اور جوا ایسی لعنتیں ہیں کہ جن کا نتیجہ ہے کہ پوری دولت چند ہاتھوں میں چلی گئی، اور چند ہاتھ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اسلامی نظام عین فطرت کے موافق نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو روزی کم دی، کسی کو زیادہ دی، یہ اللہ کی حکمت تکوینی تھی اور فیصلہ تکوینی تھا، اور جن کو زیادہ دی ان کو پھر مال خرچ کرنے کا راستہ بتا دیا کہ یہ مال و دولت امانت ہے، اس کو تم نے خرچ کیسے کرنا ہے، وہ خرچ کا مصرف
اور وہ چیزیں بتا کے اس نظام نے پوری دنیا میں عدل اور انصاف اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام سے. اس لیے فرمایا بخیل مت بنو اور سارا مال اڑاؤ بھی نہیں، اعتدال پہ رہو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو. ہاں اللہ کے راستے میں جتنا دے سکتی ہو دو، کیونکہ دو گے تو ملے گا، آئے گا. یہ وہ خاص شک تھی معیشت کی. اب اسی کا ایک عنوان ساتھ ذکر کیا، یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے. پہلے والدین کے حقوق آپ نے سنے، اب اولاد کے حقوق آ رہے ہیں. اولاد کے حقوق کیا ہے؟ ایک جملے میں اللہ نے اولاد کے حقوق بیان کیے. آج والدین پریشان ہیں کہ ہمارا حق پورا نہیں ہوتا. ان سے پوچھو تم نے اولاد کا حق پورا کیا؟ تو اولاد کا حق کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. یہ اولاد کا حق ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے. اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقہم وإیاکم. تمہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں، ان کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں. تمہیں بھی ہم نے روزی دی، انہیں بھی روزی ہم دیں گے. تو پہلا حق یہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو. بظاہر تو ایک جملہ ہے نا، جیسے والدین کے حق میں جملہ ایک ہی تھا، لا تقل لہما اف. اس میں پورا سمندر تھا، یہاں پر بھی پورا سمندر. اولاد کو قتل کرنا تو یاد رکھو قتل دو طرح ہیں، ایک جسمانی قتل ہے، ایک روحانی قتل ہے. جسمانی قتل 3 طریقے پہ ہوتا تھا جاہلیت میں. ایک روحانی قتل مصنوعی غیرت کے نام پہ، مصنوعی غیرت کے نام پہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے. اور کیوں کرتے؟ کہ ہمارا کل کوئی داماد بنے گا. داماد بنانے سے بچنے کے لیے بچیوں کو بعض لوگ زندہ درگور کر دیتے، ناپسند کرتے. دوسرا اپنی مال بچانے کے لیے. تیسرا اپنی اولاد کو قتل کرتے بزرگوں کے نام پہ. آج بھی یہ تینوں صورتیں موجود ہیں، جیسے جاہلیت میں تھی آج بھی تینوں صورتیں. بعض وہ لوگ ہیں، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے میاں والی کے قریب. ایک آدمی نے اپنی 3 دن کی بچی کو گولی مار کے قتل کر دی. 3 دن کی بچی تھی، گولی ماری. کئی ایسے واقعات ہیں، بیوی حاملہ ہوئی، ایکسرے کرایا گیا، ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ حمل میں بچی ہے، تو اس بیوی کو بھی انہوں نے قتل کر دی. کئی ایسے واقعات، یعنی بالکل جاہلیت کا زمانہ اور وہی عادتیں جاہلیت والی. اسی طرح وہ تو زندہ درگور کرتے نا، اور یہ درندے پھیر کر رہے، مار رہے، بچی کو بھی اس کی ماں کو بھی. اور پھر ایسے واقعات اخباروں میں چھپتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں کہ کئی آدمی ہیں اپنے اولاد کو بھی قتل کر دیا، بیوی کو بھی قتل کر دیا، پھر خود بھی خودکشی کر دی. کیوں؟ کمائیں گے کہاں، روٹی کہاں سے کھائیں. لا تقتلوا اولادکم. اور پھر یہ رسم آج بھی موجود ہے، پیروں کے تقرب کے لیے اولاد کو ذبح کرنا. مری میں واقعات پیش آئے جو اخباروں میں بھی آئے. سرگودا کے قریب ایک پیر ہے، وہاں کئی آدمیوں کو قتل کیا گیا نظر منت کے طور پہ. پیر کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو قتل
قتل جو مکہ کے مشرک کام کرتے تھے، یہ کلمہ گو مشرک ہوئی کر رہے ہیں کہ بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، اور پیروں کی خوشنودی کے لیے بیٹے بیٹیاں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہی جاہلیت کا سامان اب بھی موجود ہے، اور یہ قتل جسمانی ہے، لیکن اس سے بڑا قتل وہ قتل روحانی ہے۔ روحانی طور پہ قتل کرنا، جیسے اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا، اپنی اولاد کو دین نہ سکھانا، اپنی اولاد کو دیندار نہ بنانا، ایمان اور عقیدہ نہ بتلانا، اور اس کو پیدا ہوتے ہی انگلش میڈیم میں چھوڑ کے آنا اور اسے انگریزی تعلیم دینا، سکول کالج میں داخل کرانا، اور دین سکول کالج کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں، ہم نے خود حاصل کی، لیکن سکول کالج کی تعلیم بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے، ان کو دین سکھانا ہے۔ جو اللہ نے دین اسلام دیا سب سے پہلے دینی تعلیم ہے، قرآنی تعلیم ہے، پیغمبر کے فرمان کی تعلیم ہے۔ ہاں اگر دنیاوی کاروبار کے لیے سکول کالج جاتا ہے جائے، لیکن وہ الگ ایک سسٹم ہے، وہ صرف روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ سکول کالج کی تعلیم اس میں تربیت نہیں، سکول کالج کی تعلیم اس میں تہذیب نہیں، سکول کالج کی تعلیم اس میں ادب نہیں، وہ خالص طاغوت اور دجال کے پیروکاروں کے اڈے ہیں، اور دجال اور طاغوت کی عظمت کے وہ کارخانے ہیں۔ اس سے روٹی کمائی جا سکتی ہے، دین حاصل ہوگا تو مدارس سے حاصل ہوگا، دین مسجد سے ملے گا، مدارس سے ملے گا، پینٹ پتلون سکول سے مل جائے گی، انگلش سکول سے مل جائے گی۔ یعنی تہذیب دیکھو، شلوار اتار دی، لباس تھا نا، سکول کالج نے شلوار نکال دی۔ کتنا جملہ ہے کہ تو نے یہ کیا تو میں تیری شلوار نکالوں گا، یہ تو بےزتی والا جملہ ہے۔ تو سکول کالج والوں نے قوم کی شلوار اتار دی، اور وہ چھکا اور پینٹ پتلون ایسی پہنائی کہ ماں بہن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بالکل وجود ننگا نظر آتا ہے۔ اگر وہ پینٹ پتلون نہ ہو تو بہتر ہے۔ ایسے کسے ہوئے چھکے، یہ ساری فحاشی اور بے حیائی، یہ ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان انگریزوں کا عاشق ہے، رسول اللہ کے دین سے بے پرواہ ہے۔ نام لیتے ہیں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ جو علم لے کے آئے وہ تو نہیں پڑھانا اولاد کو، انگریزوں والا علم وہ پڑھانا ہے۔ اور وہ بھی شروع ہوتا ہے کہ انگریزوں والا علم الف انار تے بے بکری، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے الف انار تے بے بکری، پہلے انار تے پہنچ پھر بکری تے پہنچ، الف انار تے بے بکری۔ جب الف انار اور بے بکری پڑھ کے بڑا ہوتا ہے تو اس کو خیال ہی اناروں اور بکریوں کا ہوتا ہے، ساری زندگی بکریوں کے پیچھے رہے گا، چاہے 2 ٹانگوں والی یا 4 ٹانگوں والی، یا اناروں کے پیچھے رہے گا، چاہے چھوٹے یا بڑے، انہی کے پیچھے ہی وہ ساری زندگی پھرتا ہے، الف انار سے بے بکری والی تعلیم ہضم کر کے۔ تو اس لیے یاد رکھو، سب سے بڑا قتل روحانی قتل ہے۔ قیامت کے دن بھی تم ذمہ دار ہوگے، دنیا میں بھی تمہیں اللہ سزا دیتا ہے۔ یہ جن والدین کو مار پڑتی ہے، یہ کس کے پڑے ہوتے ہیں؟ مدرسے کے؟ یہ طاغوتی اداروں کے پڑے ہوتے ہیں۔ جو باپ کے نافرمان آج بھی دیکھو، جو مدرسے میں آ گیا، مدرسے میں کم از کم اتنا ادب سیکھ جاتا ہے کہ باپ کو باپ سمجھتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ نہیں دیکھیں گے، ویسے تو گندم ہوتی ہے تو گندم میں کچھ بوٹے جل بھی جاتی ہے، تو جی ہمارے پاس گندم ہے، ان میں بھی کچھ جل جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھو گے یہ سارا معاملہ ہے تو اس انگریزی تہذیب کا، اسی کا یہ سور ہے اور اسی کا ناسور ہے۔ تو اپنی اولاد کو بے دین بنانا یہ قتل روحانی ہے۔
اپنی اولاد کو اہل بدعت کے مدارس میں پڑھانا، اہل شرک کے مدارس میں پڑھانا، اور جہاں بیٹا گھر سے نکلا کبھی تو نے پوچھا کدھر پڑھ رہا ہے؟ بدعتی مدارس میں پڑھتا ہے، استاد بھی بدعتی، مفتی صاحب بھی بدعتی، استاد بھی مشرک، مفتی صاحب بھی مشرک، اور یہ گھر سے نکلا یہ مشرک بن کے آیا، تو یہ قتل نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اگر قتل کر دیتا نا جہنم سے تو وہ تو بچ جاتا، وہ تو بچ جاتا، لیکن یہ اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ اور یہ تمہارے اندر یہ چیزیں دور ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، لیکن پہلے سوچو کہ دین کا علم اس سے حاصل کرنا چاہیے جو خود تو دیندار ہے، جو خود دکاندار ہے، اور جو مشرک بدعتی ملا ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بدعی شرکیہ مدارس میں پڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کو دہاڑی پہ لگاؤ، ایمان اس کا محفوظ رہے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور خود مباحد ہیں، لیکن وہی بچے جب بدعتیوں کے مدارس میں پڑھ کے آتے ہیں، مشرکین کے، اور اب تو ہم کس بات کا رونا روئے، ہمارے اپنی جماعت کے بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مرکز، ان کے اندر بدعتی پڑھانے والے، للڑ بدعتی شیاطین، وہ ان میں بیٹھ کے مدرس بن کے بیٹھے ہیں۔ اب جو کئی سینکڑوں واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ باپ مباحد تھا، پورا خاندان مباحد تھا، انہوں نے اپنے بچے کو یہ سمجھ کے کسی اشاعتی مرکز میں بھیجا کہ یہ بھی ہمارے نظریاتی مرکز ہے، لیکن اس اشاعتی مرکز کے اندر ابلیس بیٹھا تھا، اس اشاعتی مرکز کے اندر صلیبی بیٹھا تھا، اس اشاعتی مرکز کے اندر للو شیطان بیٹھا تھا، اور اوپر لیبل اشاعت کا تھا، نیچے وہ پورا ابلیس تھا، اور اس نے بچے کو تباہ کر دیا۔ اب یہ 8 سال پڑھ کے گیا تو سب سے پہلے اس نے مسئلہ کیا کہ مسئلہ توحید فروعی ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ ما فوق الاسباب سننے نہ سننے والا مسئلہ، یہ الہ والا مسئلہ، یہ سارا فروعی ہے۔ آج یہ مصیبت ہے، تو اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھاؤ۔ سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اس مرکز میں کوئی للڑ بے ایمان تو نہیں چھپا ہوا، کوئی صلیبی شیطان تو نہیں چھپا ہوا، اور کوئی کراچی کا ہوا زدہ تو نہیں چھپا ہوا۔ امام المشرکین، یہ جس کو تم مفتی صاحب سمجھ رہے ہو، یہ مفتی ہے صحیح؟ یہ تحقیق کرو۔ تو بدعتیوں کے پاس اولاد کو پڑھانے سے نہ پڑھانا ضروری ہے۔ کرو گے تحقیق؟ بے شک، ایک آدھ کہہ رہا ہے بے شک، یہ تحقیق مشکل ہے۔ جی، اسی طرح اپنی اولاد کو نماز پہ نہ لگانا۔ گھر میں اولاد نماز نہیں پڑھتی تو یہ بھی قتل ہے، قتل روحانی ہے۔ نماز کا عادی نہیں بنا رہے، نماز سکھا نہیں رہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، 18 20 سال کے بزرگ ہمیں ملتے ہیں اور نماز آتی نہیں، اور ہیں بھی مباحد۔ تو بہرحال یہ ایک موٹا سا لفظ ہے، اپنی اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے راستے پہ چھوڑ دینا، یہ ہے قتل، اور یہ جسمانی قتل سے بڑا قتل ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خشیت املاق، روزی کے ڈر سے قید اتفاقی ہے، ورنہ کسی طرح بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عموماً لوگ روزی کے ڈر سے، آج یہی ہوتا ہے، مدارس میں کیوں نہیں پڑھاتے کہ بھوکے مریں گے، سکول کالج پڑھیں گے ملازم بن جائیں گے،
اور تنخواہ ملے گی۔ آپ نے آج تک کہیں دیکھا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مرے؟ کوئی اخبار تو مجھے پہنچا دو کہ مولوی بھوکا مرے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولوی زیادہ کھا کے مرے ہیں، یہ ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ مولوی زیادہ کھا کے ضرور مرے ہیں، لیکن آج تک کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا۔ تم سے بہتر کھاتی ہے۔ تم میں جتنے بھی مالدار لوگ بیٹھے ہو نا، ناراض نہ ہونا، جتنے بھی مالدار ہیں اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں تم سب سے بہتر روزی دیتے ہیں۔ تم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں جو ہم کھاتی ہیں، اور تمہاری تو دعوت بھی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، اور ہماری جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت بھی عقیدت اور محبت پہ مبنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا کمال ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ مولوی بنا تو بھوکا مرے گا۔ ہاں مولوی بنا تو زیادہ کھا کے مرنے کا خوف کرو، زیادہ کھا کے مر جائے گا۔ بھوکا مولوی نہیں مرتا۔ دنیا میں کم از کم دین کی اللہ نے اتنی لاج رکھی ہے دنیا میں، جو مولویت کے اس لیبل کے نیچے آ گیا وہ بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اصل فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے۔ بہرحال دنیا میں خشیت املاک، فرمایا تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ اسی کے ضمن میں تیسری صورت ہے خاندانی منصوبہ بندی۔ یہ بھی قتل اولاد ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی، برتھ کنٹرول۔ وہ تمہارا سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس تھا، چیف جسٹس، اس نے نعرہ لگا بچے دو ہی اچھے ہیں، بچے دو ہی اچھے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا، واللہ عالم، کہتے اس کے اپنے 8 ہیں، اپنے 8 ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے بچے دو ہی اچھے ہیں۔ یہ بھی کفر کی سوچ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جنیں۔ ترغیب دی، شادیوں کی ترغیب دی، اور فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ تزوجوا، نکاح کی ترغیب دی، بار بار ترغیب دی۔ تو یہ کہنا جی وسائل ختم ہو رہے ہیں، یہ جہالت اور کفر کی سوچ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے دن جب میں نے زمین کو پیدا کیا، قیامت تک جتنے آنے والے تھے سب کی روزی کا نظام اس میں فٹ کر دیا، اور ماپ کے رکھ دیا، ماپ کے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی روزی اور رزق کا مسئلہ اور وسائل کم ہو جائے۔ یہ اس علیم خبیر ذات نے جس دن زمین پیدا کی اس وقت ہی سارے ذخائر اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں، قابلیتیں زمین کے اندر بدیت کر کے ناپ کے رکھی کہ آخر تک آنے والے لوگ سب کے لیے وہ خزانہ پورا ہے۔ تو برتھ کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، یہ بھی یہود کی فکر ہے، کفار کی فکر ہے۔ ہمارے حکمران یہ اسلام کا ایک نیا چہرہ پیش کرنا چاہتی ہے، نیا چہرہ، اور یہ یہود و نصارہ ہنود کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم محمدی اسلام والے نہیں ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے والے ہیں، اور ہم تمہاری ہدایات پہ چلنے والے ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ تو ملا طبقہ ہے، طالب علم طبقہ ہے۔ جو محمدی اسلام کی بات کرے وہ کون ہے؟ دہشت گرد۔ اور جو بے غیرت بن جائے، کچھ یہودی کچھ نصرانی، زبان پہ کلمہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لبرل، یعنی مرتد مسلمان۔ لبرل بمعنی مرتد، یہ مرتدین اور روشن خیالوں کا طبقہ۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے 1400 سال پہلے ایک بات کہہ دی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى۔ اس وقت تک یہودی بھی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے،
حتی تتبع ملتہم، جب تک تم اسلام کا نام چھوڑ کر واضح طور پہ اپنے آپ کو یہودی نصرانی نہیں کہلواتے، اس وقت تک دنیا کا کفر تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں 19 مہینے ہو گئے، کتنے؟ 19 ماہ ہو گئے، تمہارے حکمران کتنے لبرل بنے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ یہ جنگ غزہ تک نہیں رہے گی، اسرائیل کی جنگ غزہ تک نہیں رہے گی، اگر تم نہیں اٹھو گے تم پہ بھی وقت آئے گا۔ یاد ہے؟ اب وقت آ نہیں گیا، اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ ہم تو یہود و نصارہ کے منصوبوں کو جانتی ہیں، ان کے جو منصوبے ہیں وہ سب ہم ان کے باقاعدہ ان کی تاریخ سمجھتی ہے، ان کا ذہن سمجھتی ہے۔ اب مودی کو پاکستان کے خلاف کیوں کھڑا کیا گیا؟ مودی خود کھڑا ہوا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مودی میں ہمت ہی نہیں، گائے کا پیشاب پینے والا۔ اچھا کوئی غیر مقلد بیٹھا تو ناراض نہ ہو، کیونکہ غیر مقلد بھی اونٹوں کا پیشاب پیتے ہیں، اونٹ ذرا اونچا ہوتا ہے۔ چلو یار یہ جملہ نہیں کہتے، کوئی غیر مقلد ناراض ہی نہ ہو جائے۔ گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کی پوجا کرنے والا، گائے کو الہ سمجھنے والا، مشکل کشا سمجھنے والا، اس میں جرات ہی نہیں۔ مودی کو ہمارے ذمہ دار طبقہ بھی سنے، آج بھی کرو تحقیق، یہ جو حملے کا ڈھونگ رچایا گیا یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے۔ مودودی کیا مودی، یہ کچھ بھی نہیں، نہ اس میں کوئی ہمت ہے، اور پیچھے بابا امریکہ ہے، پیچھے بابا اسرائیل ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے بغیر تو تم سوئے رہے۔ 19 مہینے مسلمانوں پہ آگ برسائی جاتی رہی، تمہارا ایٹم بھی خاموش رہا، تمہارے میزائل بھی خاموش رہے، تمہارے جرنل بھی خاموش رہے، تمہارے حکمران بھی خاموش رہے، اور یہ پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ غزہ والی جنگ کا حصہ ہے، یہ غزہ کی جنگ کا حصہ ہے، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ تم چپ رہو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ اب بھی وقت ہے کہ یہود و نصارہ کی غلامی سے نکلو، اور محمدی نظام کا ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ محمد کے قرآن کے ساتھ وہ ہے الجہاد کا نعرہ۔ کس کا نعرہ ہے؟ الجہاد کا نعرہ۔ آج تک تم نے جہاد کو دہشت گردی کہا، اور جہاد کے خلاف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے تم سب سے زیادہ اس کے دشمن بن گئے۔ آج وقت آیا اور اس سے بھی کڑا وقت آئے گا، اور پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی مودی کی بات نہیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو حملہ کروایا گیا آزاد کشمیر میں، اس حملے کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل ہے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان پر حملہ ہو، اور جنگ وہی غزہ والی ہے، غزہ والی جنگ مسلمانوں پر مسلط کی جائے، اور پاکستان کے ساتھ بھارت کو لگایا جائے، اور عربوں کے ساتھ کسی اور کو لگایا جائے، اور اصل منصوبہ وہی ہے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا، مسجد اقصی پہ قبضہ کرنا۔ تو اس میں اب بھی وقت ہے کہ مصلحت چھوڑو اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ خدا کی قسم آج بھی ہماری فوج اور ہمارے نوجوان اور ہمارے حکمران امت کو راستہ دے دیں جہاد کرنے کا، اور جہاد ہی کی ترغیب، جہاد ہی کا نظام قائم کر دے۔ دنیا کا کوئی کافر نہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ہمت رکھتا ہے، نہ غزہ کے خلاف کچھ کر سکتا ہے۔ کرو
جہاد؟ یہ جہاد وہی ہے۔ اور بھارتی میڈیا سنو، بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل امریکہ نے مودی کو کہا کہ آپ پاکستان پہ حملہ کریں اور پاکستان کا وہ حشر کریں جیسے ہم نے حماس کا کیا، اور اس طرح کی کارپیٹ بمباری کریں جیسے ہم نے فلسطین میں کی۔ یہ بھارت، اور یہ اگرچہ الگ مسئلہ ہے کہ بھارت میں وہ ہمت نہیں، بھارت بزدل مشرک قوم ہے، اور اگر پاکستانی حکمران، پاکستانی فوج، پاکستانی نوجوان آج بھی اعلان جہاد کر دیں، خدا کی قسم اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اعلان جہاد صرف مودی کے ساتھ نہیں، مودی جن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، بھارت انڈیا جن کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہے، اور وہ امریکہ اور اسرائیل ہے، اور جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ جو اصل دشمن ہے، اصل دشمن مودی نہیں، اصل دشمن امریکہ ہے، مودی اس کا پالتو ناجائز بچہ ہے، بھارت انہی کے ہاتھوں میں کھیلنے والا کھلونا ہے۔ تو اصل دشمن کو پہچانو، امریکہ دشمن ہے، اسرائیل دشمن ہے، یہود و نصارہ، اور بھارت ان کا ٹاؤٹ ہے۔ تو اعلان جہاد مودی کے خلاف بھی ہوگا، اور یہود و نصارہ، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ اکبر! ان سے نعرہ نہیں لگ رہا، جہاد کیا کریں؟ جہاد کا اعلان ہوا، کرو گے جہاد؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں نے گزشتہ جمعہ پہ بھی ایک محدود اعلان کیا تھا، اب سارے ساتھی پھر اعلان سن لو۔ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، غور سے سن لو۔ ہم نے اسی مرکز میں بچیوں کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ پہلے بھی بچیوں کی جہاں تعلیم ہو رہی تھی، قرآن کریم کی تعلیم، اور رہائشی بچیاں بھی تھی۔ اب ہم نے 2 سالہ دراسات دینیہ